السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں تعویذ کے حوالے سے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تعویذ والے اب آہستہ آہستہ ان کی ترقی ہو رہی ہے، اور جس طرح تعویذ میں آپ کو دکھتا تھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کچھ نہیں لکھتے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے لکھ دیا تعویذ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آہستہ آہستہ پھر جبریل لکھا، پھر میکائیل لکھا اور اسرافیل لکھا، فرشتوں کے نام لکھنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ تعویذ کے اندر لکھنا شروع ہو گئے یا ابلیس کو بلایا۔ پھر کچھ لوگ لکھنے لگے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل یا ساتھ لکھنے لگے، یا محمد اور فرشتوں کے ساتھ، اور پھر یا سلیمان یا داؤد وغیرہ وغیرہ، اور یا بدوح پھر لکھنے لگے۔ بدوح یعنی یہ کیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، کسی شیطان کا نام ہے، کیا ہے۔ اب چلتے چلتے ایک تعویذ کے اندر ایک اور نام کا اضافہ ہو گیا، جو کہ سنی مسلمانوں کی کتابوں میں، یعنی اہل سنت کی کتابوں میں آپ کو وہ نام نہیں ملے گا، اور وہ نام ہے دردائیل۔ اب دردائیل کون ہے؟ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہ کہیں پہ نہیں ملتا، اور جب آپ دیکھیں گے شیعہ کی کتابوں میں تو وہاں یہ نام ملتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سا فرشتہ ہے کہ اس کا نہ نام قرآن میں نام ملتا ہے، نہ احادیث میں ملتا ہے۔ شیعوں نے اپنے عقائد کے مطابق، اپنے من گڑت طریقے کے مطابق کہیں سے نکالا ہوگا، تو اب اس کو پکارنے لگے۔ تعویذ میں لکھتے ہیں کہ یا دردائیلو، شاید وہی کوئی شیطانی ہوگا، بس لوگوں نے فرشتہ ظاہر کر دیا اور اس کو پکارنے لگے۔ تو کتنی ترقی ہوئی تعویذ والوں کی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ جائز ہے، تو ان کو یہ بات مبارک ہو، اور کہتے ہیں کہ اس میں صرف اللہ کا نام لکھو۔ اب کہاں تک ترقی ہو گئی، چلتے چلتے پیغمبر، اس کے بعد انبیاء، فرشتے، اور پھر شیطان، اب جا کے ایسے مجہول نام کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، کیا ہستی ہے اور کیا نہیں۔ تعویذ والو، آپ غور کرو، امت کو آپ کس طرف لے جا رہے ہیں، کس کو آواز دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، مدد کی خاطر، جو کہ اسباب کے اوپر ہو، جو نہیں کر سکتا ہو، خواہ انبیاء ہو، وہ فرشتے ہو، وہ جو بھی ہو، مخلوق ہو۔ اور پھر شیطان کو پکارنا، اس سے سب سے بڑا شرک۔ پھر مجہول چیزوں کو پکارنا، دردائیل، اور ساتھ میں لکھا ہے دردائیل علیہ السلام۔ ایک بار پھر سوچو، اور اس امت کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں لوگ، تباہی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اللہ کو پکارا اور اس کے ساتھ شریک کر لیا، انبیاء شریک کر لیے، پھر فرشتے شریک کر لیے، پھر شیطان۔ شرک کے سینگ نہیں ہوتے، شرک اسی کو کہتے ہیں کہ آپ آواز لگائیں خود، یا کسی جگہ لکھ کے آپ تعویذ کے طور پر آپ کسی اور سے مدد مانگے، اس کو کہا جاتا ہے شرک۔ لہذا امت کو بچانا چاہیے، تعویذ کے خلاف فتویٰ
یہ ہونا چاہیے کہ تعویذیں بند. اس کی جواز کا فتویٰ دے کر یہی نتیجہ نکلا. اب دردائل سامنے آ گیا. تو اسی لیے میں نے یہ وضاحت آپ کے سامنے کی کہ اب یہ بھی لکھنے لگے، یہ جو عامل ہیں تعویذ لکھنے والے ہیں، تو اللہ کے لیے مجھے میری درخواست ہے جو لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں کہ مجھے تعویذ لکھ دو. اب ایک عالم پر بھی جو ہے بھروسہ نہ رہا. کئی علماء کے میں نے تعویذیں کھول کے دیکھی ہے، اس کے اندر لکھا ہے جبریل، میکائیل اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام. تو آپ کس پر بھروسہ کرو گے؟ لہذا ہمارے عام جو بھائی ہیں ان کو درخواست ہے کہ سوچو، اپنا عقل استعمال کرو، عقل چلاؤ اور صحیح توحید کا راستہ اختیار کرو. اپنے ایمان کے ساتھ شرک جوڑ کر آپ جا رہے ہیں آگے، یہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کے ساتھ. اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک گڑبڑ نہیں کیا، شرک نہیں جوڑا، شرک کو، ظلم کو، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم کو ساتھ نہیں لگایا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے کہ ظلم نہیں کیا؟ ہر آدمی